یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں قدیم عمارتوں کے درمیان ایک پرانی حویلی کھڑی تھی۔ یہ حویلی اپنے زمانے میں بڑی شان و شوکت کی حامل رہی ہوگی، لیکن وقت کی گرد نے اس کے حسن کو ماند کر دیا تھا۔ حویلی کے مکین بہت پہلے ہی جا چکے تھے، اور اب یہ ویران اور خاموش کھڑی تھی۔ یہ حویلی کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کچا راستہ تھا جس پر بہت کم لوگ گزرتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے ایک نوجوان لڑکی، جس کا نام عائشہ تھا، اس راستے سے گزرتی ہوئی اس حویلی کے قریب آئی۔ عائشہ کو کتابیں اور پرانی چیزوں کا بہت شوق تھا، اور حویلی کو دیکھ کر اس کا دل للچا گیا کہ اندر جا کر دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ عائشہ نے حویلی کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ حویلی کی دیواریں پرانی تصویروں سے بھری ہوئی تھیں۔ فرش پر پرانی قالینیں تھیں جن پر وقت کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ عائشہ نے قدم آگے بڑھایا اور ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں پرانے کاغذات کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے ان کاغذات کو اٹھایا اور ان میں چھپی کہانیوں کو پڑھنے لگی۔ یہ کاغذات حویلی کے مالک کے خاندان کے رازوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عائشہ نے پڑھنا شروع کیا اور جلد ہی اسے احساس ہوا کہ یہ کاغذات ایک خزانے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عائشہ نے ان کاغذات کو غور سے پڑھنا شروع کیا اور ان میں چھپی ہوئی علامات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کاغذات ایک خزانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو کہ اس حویلی کے کسی پوشیدہ حصے میں چھپا ہوا تھا۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو ڈھونڈ کر ہی دم لے گی۔ عائشہ نے حویلی کے مختلف کمروں کی تلاشی لینا شروع کی اور آخر کار ایک پوشیدہ دروازہ تلاش کر لیا جو کہ پرانی الماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور سیڑھیاں نیچے اترنا شروع کیں۔ سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں اور آخر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کر ختم ہوئیں۔ جب عائشہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا صندوق پڑا ہوا تھا جس پر پرانی دھول جمی ہوئی تھی۔ عائشہ نے صندوق کو کھولا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ صندوق کے اندر پرانے سکے، زیورات اور قدیم نوادرات کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ خزانہ شاید صدیوں پرانا تھا اور اس کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ عائشہ نے جلدی سے صندوق کو بند کیا اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو محفوظ مقام پر لے جا کر تحقیق کرے گی اور پھر اس کا صحیح مصرف تلاش کرے گی۔ عائشہ نے خزانہ کو اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور پھر ان نوادرات پر تحقیق شروع کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کو پتہ چلا کہ یہ خزانہ نہ صرف مالی اعتبار سے قیمتی تھا بلکہ اس میں چھپے ہوئے راز بھی انتہائی اہم تھے جو کہ ماضی کی تاریخ کو ایک نیا رخ دے سکتے تھے۔ یہ خزانہ عائشہ کے لیے ایک نیا سفر تھا، ایک ایسی کہانی جس کا اختتام وہ خود لکھنا چاہتی تھی۔ عائشہ نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور دنیا کے سامنے ایک ایسی حقیقت کو پیش کیا جو کہ صدیوں سے پوشیدہ تھی۔ یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پرانی چیزوں میں چھپی ہوئی حقیقتیں کتنی اہم ہوتی ہیں۔ عائشہ نے اس خزانے کو صرف دولت کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ اس میں چھپی ہوئی تاریخ اور کہانیوں کو اہمیت دی۔ اس نے ثابت کیا کہ علم اور تحقیق انسان کو ایسی دولت سے نوازتے ہیں جو کہ وقت کی قید میں نہیں آتی۔ یوں عائشہ کی یہ کہانی ایک ایسی مثال بن گئی جس نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ کبھی کبھی ہمیں پرانی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں چھپی ہوئی کہانیاں ہمیں ماضی کے اسرار سے روشناس کروا سکتی ہیں۔